قرآن مجید اس کی تائید اور جگہ بھی کرتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ مڈیالہ والو بآواز بلند جواب دینا ہے، میرا اور آپ کا نفع نقصان کا مالک صرف کون؟ عزتوں کا مالک صرف کون؟ ذلتیں دینے والا صرف کون؟ اگر بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفائیں دینے والا کون؟ الفاروقی میڈیا، only Islamic releases. نبی بعد لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وقال الله تعالى في مقام آخر قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ درود شریف پڑھ لیں۔ واجب الاحترام جمعۃ المبارک کی اس نورانی وجدانی اور عرفانی مجلس میں جس عنوان کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لایا ہوں، سورہ یاسین میں ایک رجل صالح جس کا نام مفسرین نے حبیب نجار لکھا ہے، اس کا قصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ خداوند قدوس مجھے اور آپ کو قرآنی آیات بینات کی صحیح معرفت نصیب فرمائے، اور پھر ہمارے عقائد و نظریات کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گلگتی کو اٹھا دیں، اس کو نیند آ رہی ہے، باہر بیٹھ جائیں، باہر بیٹھیں، شاباش۔ سامعین مکرم، سورہ یاسین، اس کے فضائل اگر بیان کیے جائیں تو مستقل ایک جمعے کا عنوان ہونا چاہیے، مگر میرا یہ عنوان نہیں، عنوان ہے قصہ حبیب نجار۔ اس کے ضمن میں
اتنی بات عرض کرتا چلوں کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید کا یہ دل ہے۔ جو انسان صبح و شام سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں شامل کر لیتے۔ جس گھر میں اہتمام سے یہ سورت پڑھی جائے، اس گھر میں اللہ رب العزت خیر و برکت کی برکھا برسانا شروع کر دیتے۔ ویسے تو پورا قرآن مجید میرے رب کا کلام ہے، مگر سورہ یاسین کو اللہ نے کچھ ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ اگر کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں اس سورت کو اپنا وظیفہ اور ورد بنا لیا جائے تو اللہ اس کھٹن اور مشکل مرحلے سے آسانی سے انسان کو گزار دیتے ہیں۔ اس سورت کے اندر ایسی تاثیر میرے رب نے رکھی ہے، اگر کوئی دوست، اعزاء و اقارب، حتیٰ کہ ماں باپ کسی وجہ سے ناراض ہو جائیں اور دل ان کا سخت سے سخت ہو جائے، جو آدمی اس کی تلاوت کر کے اس کا ثواب اسے پہنچائے، جو ناراض ہے، اللہ اس پتھر دل کو بھی موم کر دیتے۔ بات اگر شروع کروں تو آگے بڑھ جائے گی۔ اگر کسی طالب علم کی لکھائی ٹھیک نہیں، اس کی کتابت صاف نہیں، اچھی نہیں، اگر کوئی اس نیت سے سورہ یاسین پڑھے کہ میرا خط اچھا ہو جائے، اللہ اس کے قلم کے اندر بھی تاثیر پیدا فرما دیتے۔ اس سورہ یاسین کے اندر ایک رجل صالح، بڑے نیک آدمی کا قصہ بیان ہوا ہے۔ وہ مرد نبی نہیں، امتی تھا۔ پھر پیدائشی طور پہ تو ہر بندہ فطرت اسلام پہ، فطرت سلیمہ پہ ہوتا ہے، مگر اس نے اپنی زندگی کے 90 سال یا اس سے کم و پیش کا عرصہ غیر ایمان پہ گزارا۔ جب اللہ نے اسے ہدایت دی، اسے عقیدہ توحید کی سمجھ آ گئی، اللہ نے اس کے 90 سال کے گناہوں کو معاف کر کے جنت معلی اور جنت بری اور فردوس اعلیٰ کا مکی بنا دیا تھا۔ وہ تذکرہ قرآن مجید کے اس خوبصورت گلستان و بوستان میں اللہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑے تذکرے بیان کیے ہیں، اقوام عالم کے قصص سنائے ہیں، اور ہر ایک کے بارے میں اللہ رب العزت کیا مقصد کرتے ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کملی والے ہم آپ پہ سابقہ رسولوں کے قصے اور واقعات سناتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو بات ہے کہ آپ کو ان قصوں کا پہلے سے پتہ، اونچی آواز سے، آواز نہیں آئی، ان قصوں کا آپ کو پہلے سے علم نہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس لیے کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کو اللہ جو بتا دیں وہ پتہ چلتا ہے، اللہ جہاں پردے ڈال دیں تو آمنہ کے لال بھی وہ معلوم نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ قصے کیوں بیان ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ لام تعلیل ہے۔ قصے بیان ہونے کی علت اللہ نے بتائی، اس لیے کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں کہ میرے پیغمبر، البلیۃ اذا عمت سہلت،
کوئی آزمائش عام ہو جائے تو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر آج ابو جہل ابو لہب آپ کو جھٹلا رہے ہیں، پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے بھی صبر کیا، آپ نے بھی صبر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے۔ ان شانئک ھو اونچی آواز سے۔ چنانچہ میرے پیارے پیغمبر دل گرفتہ ہیں، مکہ والے مان نہیں رہے، مکہ والے تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، مکہ والوں کو ایک قصہ سنا دیں کہ اے مشرکین عرب، تمہیں اپنی زبان پہ ناز ہے، اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز ہے، اپنی دولت پہ ناز ہے، حسب و نسب پہ ناز ہے۔ خیال کرنا جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر یہ حسب و نسب، یہ دولت کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ کی گرفت جب آئے تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ قصہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ وہ قصہ سنا کے مکۃ المکرمہ کے مشرکوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ سنو یہ قصہ ایک بستی والوں کا، انہیں بھی بڑا ناز تھا تمہاری طرح، مگر جب اللہ رب العزت کی پکڑ آئی، ایک چیخ کی وجہ سے ساری بستی کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ بات تو آخر میں کرنی تھی، شروع میں آئی ہے تو دہرا دیتا ہوں۔ میں آج پڑھ رہا تھا، تفسیر میں مطالعہ کر رہا تھا، جیسے جلتا ہوا کوئلہ ہو، ہم کھانا بناتے ہیں، اس میں لکڑ جلاتے ہیں، اچانک اس پہ پانی ڈالیں آگ بجھانے کے لیے تو وہ کوئلہ کیسے بجھ کے خاموش ہو جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد دھواں بھی ختم، وہ سیال لکڑی ہمیں کس طرح ایک عجیب سی شکل کی نظر آتی ہے۔ اللہ جب قوموں کو تباہ کرتے رہے، اللہ نے جب قوموں کو تباہ کیا، یوں ہی سمجھے جلتے ہوئے انگارے پہ پانی ڈالو، وہ کتنی قبیح شکل بن جاتی ہے۔ ایسے ہی ان قوموں کو ناز تو بڑا تھا، مگر جب رب کی پکڑ آئی تو ایسے قبیح المنظر بن گئے کہ اپنے بھی دیکھنے کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان بطش ربک، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور خیال کریں، اللہ جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو اللہ روٹی نہیں چھینتے، شاید اور دیتے ہوں۔ اللہ رب العزت کوٹھیاں نہیں چھین لیتے، شاید اور دیتے ہوں۔ اللہ پیسے نہیں چھینتے، اللہ کی کبھی کبھی پکڑ ایسے بھی آتی ہے، لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود اللہ دل کا سکون اور اطمینان چھین لیتے ہیں۔ ہزاروں کروڑوں ہونے کے باوجود اللہ زبان سے مٹھاس کو ختم کر دیتے ہیں، زبان کے ذائقے کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ خوبصورت پلنگ پہ بھی لیٹا ہوا ہو، بے چینی اور بے سرور والی زندگی انسان کی بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے، اسے کبھی بھلانا نہیں۔ چنانچہ سنیے گا اللہ کیا فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج ماشاءاللہ مولانا داؤد صاحب نے سپیکر ہی بڑا پیارا لگایا ہوا، اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون، اے میرے پیارے پیغمبر، قرآن مجید کے آئینے میں اس بستی کا قصہ بھی بطور مثال کے سنا دیجئے۔ کون سی بستی؟ قرآن مجید نے القریہ کہا۔ مفسرین فرماتے ہیں شام کے علاقے میں یہ بستی تھی جس کا نام تھا انطاکیہ بستی۔ کیا نام تھا؟ انطاکیہ۔ انطاکیہ بستی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے اپنے 2 رسولوں کو وہاں بھیجا، ایک کا نام تھا صادق، دوسرے کا نام تھا مصدوق۔ 2 رسول
اس بستی کے دروازے پہ آئے، صدر دروازے پہ پہنچے، بکریاں چراتا ہوا ایک انسان ملا جس کا نام تھا حبیب۔ بوڑھا انسان، بوڑھا آدمی ملا، کہنے لگے نام تیرا کیا ہے؟ بتایا میرا نام حبیب ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ اتنے خوبصورت چہروں والے کون ہیں؟ کون ہماری بستی میں آ رہا ہے؟ دونوں نے جواب دیا ہم خود نہیں آئے، ہم اللہ کے فرستادہ بن کر، اللہ کے رسول بن کر اس بستی میں آ رہے ہیں، ہم خود نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اذ جاءها المرسلون، وہ رسول بستیوں میں پہنچے، انہوں نے دعوت دینا شروع کی۔ ہمارے آنے کا مقصد اپنی کوئی شخصیت منوانا نہیں ہے، ہمارے آنے کا مقصد اپنے ہاتھ کا کوئی کرتب دکھانا نہیں، ہمارے آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم بتانے آئے ہیں کہ لوگوں جن معبودوں کے سامنے جھکتے ہو یہ معبود سجدے کے لائق نہیں، سجدے کے لائق صرف کون ہے؟ اونچی آواز سے بولے، ہم بتانے آئے ہیں، ہم بتانے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں، ہم بتانے آئے ہیں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، ہم بتانے آئے ہیں اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، ہم بتانے آئے ہیں اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ حبیب نجار کو یہ بات سمجھ آ گئی، حبیب نے بات مان لی، اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ دونوں رسول بستی کے اندر داخل ہو گئے۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد لوگوں کو جب اللہ کی توحید کی دعوت دی، ساری بستی کے لوگ اکٹھے ہو کے کہنے لگے یہ تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہماری ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب ساری بستی نے ان دونوں نبیوں کی بات اور سنی، جھٹلانے لگے، کہنے لگے یہ بات تو تم غلط کر رہے ہو، ہمارے معبودوں کی مخالفت کر رہے ہو، ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے۔ دونوں نے اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ بستی والوں نے یہ معاملہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا۔ بادشاہ نے دونوں رسولوں کو اپنے دربار میں بلا کے کہا یہ بات کہنا چھوڑ دو، اللہ کے سوا اور بھی حاجتیں ہماری پوری کرنے والے یہاں موجود ہیں۔ دونوں رسولوں نے کہا ہماری جان چلی جائے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجنے والے رب ذوالجلال نے یہی دعوت توحید دے کر بھیجی ہے۔ بادشاہ نے دونوں کو قید کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَكَذَّبُوهُمَا، بستی والوں نے دونوں کو جھٹلایا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرا رسول بھی اس بستی میں بھیج دیا، نام تھا ان کا شلوم۔ تینوں رسول جب اکٹھے ہو گئے، تینوں کی بات ذرا مضبوط ہو گئی۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تینوں نے کہا اے بستی والو ہم اپنی طرف سے نہیں آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے، إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ طالب علم جانتے ہیں یہ کلام ابتدائی ہے، اس میں کوئی تاکید ذکر نہیں کی، آسان سی بات کر کے بتایا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم اپنی مرضی سے آئے ہوتے تو کب کے واپس چلے گئے ہوتے، ہمیں رب ذوالجلال نے رسول بنا کر بھیجا ہے، تمہیں ہماری بات ماننی پڑے گی، ہماری بات ماننی پڑے گی۔ ذرا اونچی آواز سے کیا کرنی پڑے گی؟ ہماری بات ماننی پڑے گی۔ دعوت شروع ہو گئی۔ اللہ اللہ، قوم نے کیا کہا ما انتم الا بشر مثلنا، کون ہو تم یہ دعوت دینے والے؟ تمہارے شکل و صورت تو ہماری طرح ہیں، تم بھی بشر ہو ہم بھی بشر ہیں، یہ بات کرے تو کوئی آسمان سے آنے والا فرشتہ کرے،
وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ ان کفار مکہ اور دوسرے علاقے کے کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول وہی ہو سکتا ہے جو آسمانوں سے نازل ہو، نبی وہ ہو سکتا ہے جو نور ہو، بشر کو ہم رسول نہیں مانتے، ہم نبی نہیں مانتے، مگر اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون۔ تینوں رسولوں نے کہا انا الیکم لمرسلون، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، نبی تو وہ ہوتا ہے اللہ نبوت کے خمیر کو جب تیار کرتے ہیں اس میں پانی اللہ صداقت کا ڈال کے ہر نبی کو اللہ صدیق بناتے ہیں۔ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ قالو، تینوں رسولوں نے کہا ربنا یعلم، کیا معنی ہے ربنا یعلم؟ ہمارا رب جانتا ہے۔ مولانا الوانی بیٹھے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے۔ ربنا یعلم، یہ لفظ اگرچہ قسم کا نہیں ہے لیکن ربنا یعلم میں گویا کہ قسم والا معنی پایا جاتا ہے۔ ربنا یعلم، ہمارا رب گواہ ہے۔ قسم میں بھی بندہ کس کو گواہ بناتا ہے؟ اللہ کو۔ ربنا یعلم، ہمارا رب گواہ ہے، انا الیکم لمرسلون۔ اب کلام انکاری پیش کی، انہوں نے انکار کیا، اب انہوں نے کلام تاکید والی پیش کی کہ نہیں بھائی، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ جب دعوت دی تینوں نے، صادق، مصدوق اور شلوم، تین پیغمبر تھے، تینوں نے دعوت دی، بستی کے کچھ لوگوں نے مان لیا، کچھ نے نہ مانا۔ جنہوں نے مان لیا کامیاب، جنہوں نے نہیں مانا وہ اور بگڑتے گئے۔ ہوا کیا، اس اختلاف کی نحوست یہ ہوئی، جنہوں نے نہ مانا ان کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ نے بارشیں بند کر دی، قحط سالی آ گئی۔ اب وہ سارے لوگ تینوں نبیوں کے پاس آ کے کہنے لگے انا تطیرنا بکم، جب سے تم تینوں ہماری بستی میں آئے ہو یہ بارشیں بند ہو گئیں، قحط سالی کا موسم آ گیا۔ یہ قحط سالی پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ انا تطیرنا بکم، ہم تمہاری طرف نحوست کی نسبت کرتے ہیں، یہ بارشیں بند ہوئی ہیں تمہاری وجہ سے، یہ بارشیں بند ہوئی ہیں تمہارے آنے کی وجہ سے۔ کس کو کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے بھیجے ہوئے ان پیغامبروں کو۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، بستی والے کہنے لگے اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ او وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر سنگسار نہ کیا تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ نبیوں کو، رسولوں کو دھمکی دے رہے ہیں۔ اب سنیے گا بات، رسولوں کو دھمکی ملی، رسولوں نے کیا کہا؟ ڈر نہیں گئے، اس لیے کہ اللہ کی توحید بیان کرنے والا ڈر، اس کو پتہ ہوتا ہے میرے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ قالوا طائرکم معکم، تینوں نے کہا یہ نحوست ہماری وجہ سے نہیں، تمہاری عقل پہ پردہ آ گیا ہے، یہ تو نحوست اللہ کی توحید کے انکار کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی توحید کے داعی تم آج بن جاؤ، رکی ہوئی بارشیں شروع ہو جائیں گی، اللہ پھلوں کے ڈھیر لگا دیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان ذکرتم، تینوں رسولوں نے کہا ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم نے تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، تمہیں ہم نے سیدھا مسئلہ بتایا، سیدھی راہ دکھائی، اس وجہ سے تم ہمیں منحوس سمجھنے لگے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، حقیقت تو یہ ہے تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے یہ قحط سالی کو نافذ کر دیا ہے، یہ تمہاری ہٹ دھرمی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، جب یہ باتیں ہوئیں، جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، قرآن مجید منظر کشی کرتا ہے وَجَاءَ مِن أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ رسولوں کی بستی والوں سے لڑائی ہو رہی ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے، اس وقت
بستی کے دوسرے کنارے پہ وہی ایک بوڑھا آدمی جس کا نام حبیب تھا، لکڑیاں چھیل کے اپنا کام کیا کرتا تھا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے دوسرے کنارے پہ وہ ایک آدمی درویش مزاج، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والا دوڑتا ہوا آیا، یسعیٰ دوڑتا ہوا آیا۔ یہ کون ہے؟ جسے مسئلہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ سجدوں کے لائق صرف کون ہے، عبادت کے لائق صرف کون ہے، مشکل کشا صرف کون ہے، بگڑیاں بنانے والا صرف کون ہے۔ جب یہ دوڑتا ہوا آیا، ہائے قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، توحیدی آدمی کا ثواب اللہ نے لکھنا ہی لکھنا ہے، توحیدی آدمی کے ثواب کو اللہ نے بلند کرنا ہی کرنا ہے۔ جو اللہ کی توحید کا داعی بن جائے، اللہ اس کی اداؤں کو بھی قرآن میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتی ہیں یسعیٰ، دوڑتا ہوا آیا۔ اب اسے بھی خطرہ تو تھا کہ میری جان کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے، کوئی ڈر نہیں کیا اپنی جان کا، آ کے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، یہ اپنی مرضی سے تینوں بزرگ نہیں آئے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، سچی سچی بات کرو، تینوں جب ہماری بستی میں یہ بزرگ آئے ہیں، اللہ کے رسول آئے ہیں، نہ انہوں نے ہم سے پانی مانگا، نہ انہوں نے ہم سے کھانا مانگا، نہ انہوں نے ہم سے کوئی پیسہ مانگا ہے، کوئی اجرت نہیں مانگی، صرف اور صرف ایک ہی ان کا سوال ہے کہ لوگوں مان جاؤ کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ سارے سیدھے راستے پہ ہیں، تمہیں سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، تو پھر مانتے کیوں نہیں ان کی بات؟ مان لو ان کی بات۔ قوم نے کہا اچھا ہم ان تین سے جان چھڑوا رہے ہیں، ہماری بستی کا ایک آدمی بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہے، ہماری بستی کا ایک آدمی بھی ان کے ساتھ ایمان لے آیا ہے۔ میں یہاں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات پہ نقطے میں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی فصاحت پہ قربان جائیں، امام رازی رحمہ اللہ نے کیا نقطہ لکھا ہے، فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ، رجل نکرہ ذکر کیا۔ عربی گرامر میں رجل کا معنی یہ نہیں ہوتا خاص بندہ، نہیں، رجل کا معنی ہوتا ہے کوئی بندہ۔ جب خاص بندہ ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جب کوئی بندہ ہو، بھئی کوئی ایک آدمی کھڑا ہو یہ پنکھا بند کر دے، اب اس میں کوئی خاص بندہ مراد نہیں ہے، عام کوئی بھی کھڑا ہو جائے۔ قرآن نے رجل نکرے کا لفظ بولا دو وجہوں سے، ایک تو اللہ نے اس کی شان بیان کرنی تھی، رجل عظیم، وہ بڑا عظیم بندہ تھا، اور دوسری بات اللہ نے سمجھا دی۔ اگر ہوتا الرجل معرفہ، کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ ان کا اپنا کوئی خاص بندہ ہوگا، اسے پیار سے مسئلہ سمجھا کے ساتھ لگا لیا، فرمایا نہیں، رجل، یہ تو اسے جانتے بھی نہیں تھے، ایک دفعہ دعوت دی اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ رجل کوئی خاص بندہ نہیں تھا، ان کا یار نہیں تھا، اسی بستی کا ایک آدمی، یہ تو جانتے بھی نہیں تھے اسے، اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت کی ہوئی تھی، اس نے کلمہ پڑھا اور ان کے ساتھ ایمان لے آیا، کہو سبحان اللہ۔ نام کیا ہے؟ حبیب نجار۔ نجار کہتے ہیں بڑھائی، لکڑی کا کام کرنے والا، وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، 90 سال کے قریب عمر ہے، بوڑھا آدمی ہے، قوم کے سامنے اب خود آ کے کھڑا ہو گیا، کیا کہتا ہے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، کیوں نہیں بات مانتے ان لوگوں کی جو تم سے کوئی بھی اجر نہیں مانگتے، کوئی بھی سوال کے لیے یہ دستے سوال دراز نہیں کرتے، کیوں نہیں ان کی بات مانتے؟ قوم نے کہا حبیب چلا جا اپنے گھر، ان کی تائید نہ کر وگرنہ تیری بھی خیر نہیں۔ حبیب نجار چونکہ اللہ کی توحید کو مان چکا تھا، اس کا سینہ ایمان کی روشنی کی وجہ سے منور ہو چکا تھا، قرآن نے اس کے لفظوں کو بھی محفوظ کر لیا، کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں کیوں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس اللہ نے مجھے عدم سے وجود عطا کیا
میرا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے کتنا پیارا جسم عطا کیا، کتنا پیارا مجھے وجود عطا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ میں نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا تو تم نے بھی نہیں ہے، ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے جب اسی کے پاس جانا ہے تو زندگی گزارتے ہوئے بھی عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ایک رجل، وہ عام آدمی، حبیب جس کا نام ہے، یہ وہ تقریر کر رہا ہے۔ اگلی بات اس سے بھی بڑی کی اس نے، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، ہاتھ کھڑا کرے جن کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، سمجھ آ رہی ہیں میری باتیں؟ سنیے گا، ابھی حبیب نجار کی بات ہو رہی ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور یارو عقل کی کوئی بات کرو، میں اللہ رحمان و رحیم کو چھوڑ کے ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں، ان بتوں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا لوں، اللہ رحمان رحیم کو چھوڑ کے غیر اللہ کے آگے میں سجدہ ریز ہو جاؤں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، حبیب نجار نے دلیل دی، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ، تم مجھے اللہ سے ہٹا کے غیر اللہ کی عبادت پہ لگاتے ہو، اگر میرا رب مجھے کسی پریشانی میں مبتلا کر دے، یہ ہمارے جو جھوٹے معبود ہیں یہ ہمیں ان پریشانیوں سے بچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جب معبود ایسا ہو کہ جس کے اندر بچانے کی طاقت نہ ہو تو میں کیسے ان کو اپنا معبود مان لوں؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جس کے قبضے میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو، نفع بھی ہو اور نقصان۔ تو نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ میں اگر ان کو اپنا معبود بناؤں تو میرا رب اگر مجھے کسی پریشانی میں مبتلا کرے تو مجھے یہ بچا سکتے ہیں؟ سب نے کہا نہیں بچا سکتے۔ قرآن مجید اس کی تائید اور جگہ بھی کرتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، مڈیالہ والو بابا سے بلند جواب دینا ہے، میرا اور آپ کا نفع نقصان کا مالک صرف کون؟ عزتوں کا مالک صرف کون؟ ذلتیں دینے والا صرف کون؟ اگر بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفائیں دینے والا کون؟ میں پریشانیوں میں گھر جاؤں مجھے نکالنے والا کون؟ میرے بیڑے ڈوب جائیں انہیں پار لگانے والا کون؟ حبیب نجار کہہ رہا ہے، لا تغنی عنی شفاعتہم، یہ جن کو تم اپنا پیر سمجھتے ہو، جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، معبود تو وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو، یہ ہماری مورتیاں کچھ بھی نہیں کر سکتی، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ یہ دلیل دی، بڑی پائے کی دلیل تھی، قوم خاموش ہو گئی، جواب ہی نہ دے سکی۔ حبیب نجار نے کہا، انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں رب کو چھوڑ کے ان کے آگے جھک جاؤں تو میں تو بہت بڑا گمراہ ہو جاؤں گا، اس لیے کہ ساری گمراہیاں اپنی جگہ پہ، شرک سب سے بڑی گمراہی ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آگے سنو، انی آمنت بربکم فاسمعون، مفسرین معنی کرتے ہیں آمنت اے تیقنت، سنو میری قوم، میری جان چلی جائے، میں اعلان کرتا ہوں میں نے اپنے رب کے ساتھ پختہ یقین بنا لیا ہے کہ میں نے عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ یہ وہ ایک عام بکریاں چرانے والا بندہ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے۔ اب ہوا کیا؟ 3 انعام اللہ نے اسے عطا فرمائے۔ آپ بھی وہ 3 انعام لینا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا جن کو یہ 3 انعام چاہیے۔ سنیے گا ذرا، حبیب نجار کیا کہتا ہے؟ 3 انعام اللہ نے مجھے دیے۔ اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، یہ اندماج ہے، پہلے عبارت قصہ محذوف ہے، آگے اللہ نے صرف نتیجہ ذکر کیا۔ قیل ادخل الجنہ، قوم نے جب دیکھا کہ یہ تو ہمارا بھی استاد بن رہا ہے، سب نے حملہ کر دیا حبیب نجار پہ،
پتھر مارنا شروع کیے، حبیب نجار کو زخمی کیا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ قوم کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں، نیچے لٹا کے اوپر انہوں نے ناچنا شروع کر دیا، لتھاڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کی انتڑیاں بھی نکل گئیں، اس کا جسم بھی خراب ہونے لگ گیا۔ اب ہوا کیا؟ اللہ فرماتی ہیں قیل ادخل الجنہ، توحید کو ماننے والا یہ تھا تو چرواہا، لیکن میری توحید کی پیچھے اس نے شہادت قبول کی، میری توحید کی خاطر اس نے اپنے آپ اپنا جسم بھی قربان کر دیا۔ اللہ نے پہلا انعام یہ دیا، جسم تو دنیا میں ہے لیکن فوراً اللہ نے اس کی روح کو جنت کا مکی بنا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا میری توحید کی خاطر اپنا جسم بھی قربان کر دیا ہے، جسم تو دنیا میں ہے، باپ بھی رو رہا ہوگا، شاید ماں بھی رو رہی ہوگی، بیٹے اور بیٹیاں بھی رو رہی ہوں گی، لیکن حبیب نجار جنت میں پہنچا، جنت کا مکی بنا، جنت کی نعمتیں دیکھیں، وہاں بھی اپنی قوم کو یاد کر کے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جائے توحید کتنا میٹھا مسئلہ ہے، اللہ نے مجھے جنت دی ہے تو توحید کی وجہ سے۔ دوسرا انعام بما غفر لی ربی، میری 90 سال عمر ہے، اتنا بوڑھا ہوں میں، ساری زندگی بے ایمانی میں گزاری، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری، توحید کو ماننے کی برکت سے بما غفر لی ربی، اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ دوسرا انعام ملا۔ اور تیسرا انعام وجعلنی من المکرمین، اے میری قوم مسئلہ توحید کو مان لو، اللہ نے مجھے بڑی عزتوں سے جنت میں نوازا ہے۔ کتنی عزت؟ جنت میں تو عزت ملنی ہی ملنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس بکریوں کے چرواہے کا تذکرہ زندہ کر دیا ہے۔ تو پھر ہاتھ کھڑے کر کے اعلان کریں ہم عقیدہ توحید مانتے ہیں، عقیدہ توحید کا پرچار کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ ہمیں جنت کا مکی بنا دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور سنیں میری بات نوجوانان توحید و سنت منڈیالہ، آپ کو بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، سنیے گا، عہدوں سے عزتیں نہیں ملتی، ووٹوں سے نہیں ملتی، نوٹوں سے نہیں ملتی، فیکٹریوں اور بنگلوں سے نہیں ملتی، قرآن نے ایک راز بتا دیا ہے وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے کی وجہ سے اللہ انسان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ شیخ القرآن سید عنایت اللہ شاہ بخاری، حضرت قاضی شمس الدین، یہ جتنے بڑے اکابر تھے، ان کی فیکٹریاں نہیں تھیں، لوگوں ان کی بلڈنگیں نہیں تھیں، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، ان کو عزت توحید کی وجہ سے ملی۔ آج میں بھی ارادہ کرتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں اللہ کے دربار میں، جب تک زندہ رہوں گا اشاعت التوحید و سنہ کے سائے کے نیچے زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی توحید کا پرچار کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات سنیں، حبیب نجار کا جسم کہاں تھا؟ اونچی آواز سے بولو، زمین پہ، اور وہ خود کہاں تھا؟ جنت میں۔ اس کا جسم، انتڑیاں نکل گئیں، لوگوں نے لتھاڑ دیا، اور قرآن کہتا ہے ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ یاد رکھنا شہید کو اللہ اتنی عزت دیتے ہیں کہ اللہ قیامت کا بھی انتظار نہیں کرتے، جس لمحے شہید کی روح پرواز کرتی ہے اللہ اسے ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیا کرتے ہیں۔ اور یہاں سے مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، شہید ہو، عام آدمی ہو، کوئی بھی ہو، جب روح جسم سے علیحدہ ہوتی ہے تو پھر اس جسم کو اس روح کا پتہ، اس روح کو جسم کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ الگ جہان ہے، یہ الگ جہان ہے، درمیان میں اللہ نے غیب کا پردہ رکھا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ جب دفن کر دو تو قبر میں وہ زندہ ہوتا ہے، آنے والے کا سلام سنتا ہے، آنے والے کا کلام سنتا ہے۔ یہ اصول ہے اللہ کا، نبی ہوں، ولی ہوں، شہداء ہوں، عام آدمی ہوں، جب روح جسم سے نکل جائے تو پھر جسم یہاں اور روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ پھر سننا، اونچی آواز سے بولو، پھر سننا نہیں ہوتا،
پھر دیکھنا نہیں ہوتا، پھر وہ پکارے نہیں سنتے، پھر وہ مدد نہیں کرتے، نہیں یقین آتا۔ اللہ کے قرآن میں حبیب نجار کا قصہ پڑھ لے، قرآن کو مانتے ہو، اس قصے کو مانتے ہو تو یہ عقیدہ بھی بناؤ کہ شہید اس قبر میں زندہ نہیں ہوتا، شہید کہاں زندہ ہے؟ جنت الفردوس میں زندہ ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما